اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 دیکھتے ہیں۔ فتلقا، پھر سیکھ لیے۔ اس سے پہلے جو ہم نے لفظ پڑھا تھا وہ لقو، جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں، باہم ملتے ہیں، لقا یلقی سے۔ اب یہ ہے تلقا، تشدید کے ساتھ۔ فتلقا، پس سیکھ لیے۔ تلقا کے معنی خوشی سے سیکھنا، رغبت کے ساتھ سیکھنا۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو خوش دلی سے، شوق سے سیکھتے ہیں، ان کا مقصد علم سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، جو وہ سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور یہی نیت اور یہی مقصد ان کو علم کا طالب بنا دیتی ہے۔ جبکہ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو علم کو بوجھ سمجھتے ہیں، وہ بالکل علم کو سیکھنا نہیں چاہتے، اور اگر کبھی ایسی مجلس میں بیٹھ بھی جائیں تو علم ان کو بوجھ لگنے لگتا ہے۔ تھوڑا سا زیادہ پڑھا تو ان کے لیے وہ گراں گزرنے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ علم سکھایا، دعا سکھائی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے نہایت شوق و رغبت کے ساتھ سیکھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ احساس پشیمانی، جو اللہ تعالیٰ کی جنت سے وہ نکل گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم و عدولی ان سے ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انتہائی شرمندہ، انتہائی افسوس اور انتہائی احساس ندامت تھی۔ فتلقا، پھر سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلماتن، چند کلمات۔ اور سورہ اعراف میں ہمیں آیت نمبر 23 میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ وہ کون سے کلمات تھے۔ فتابا، پس توبہ قبول کی، علیہ، ان کی۔ جب وہ کلمات اللہ کے حضور پیش کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے سبب سے حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی۔ انہو، بے شک وہ، ہوا التواب، وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب احساس پشیمانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی، دستگیری فرمائی۔ وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھائے تاکہ وہ ان کے ذریعے اپنی توبہ کا اعلان کریں، سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں اس طرح تھے: قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا، تثنیہ کے صیغے آ رہے ہیں یہاں پہ، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 122، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اس کے رب نے انہیں چن لیا، پس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی۔ آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں کرسچینٹی کا نظریہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدائشی ہر بچہ، دنیا میں آنے والا ہر بچہ وہ گناہ گار ہے اور اسے کفارہ دینا ہے، اور یہی نظریہ آگے بڑھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی چڑھانے پر موقوف ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھائے اور پھر ان کی توبہ قبول بھی کی، اور اللہ نے بعد میں ان کو نبوت سے سرفراز بھی کیا۔ تو یہ دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور حضرت آدم نے جب اپنی اس غلطی کی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دیا، اور اس طرح معاف فرمایا کہ اب انہیں نبوت کے درجے پہ سرفراز کیا، ہدایت دی۔ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے
حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کرتی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ کی رحمت اور انسان کی ندامت، شرمندگی، جب احساس ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے اور نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے اور اس ارادے سے توبہ کی جاتی ہے، اللہ سے رحمت کی امید کی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے پر رحم کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم بھی حدیثوں میں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ جو حج مبرور ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پیدا ہونے والا بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے یا پہلے دن پیدا ہوتا ہے تو بالکل اس طرح ہے جیسے اس پر کوئی گناہ ہی نہیں۔ تو اب آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی زبانی ہم یہ الفاظ سنتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے محفوظ ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ اور اس آیت کا نظریہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ گناہ گار ہے جو دنیا میں آیا۔ اور قرآن کریم کی آیت وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اسی آیت کی ترجمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے ہوتی ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے بوجھ کا، اپنے گناہ کا جواب دہ ہے۔ تو جو دنیا میں آیا ہے وہ گناہوں سے پاک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس معمولی سی غلطی کا بوجھ ہر انسان پہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ اور قرآن کے کتنے واضح الفاظ ہیں، فتاب علیہ، پھر توبہ قبول کی اس پر، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے اس پر، اللہ کی رحمت غالب آ گئی۔ اور یہاں پر ہم توبہ کے بھی معنی دیکھتے ہیں، تاب علیہ، جب تابہ اس کے بعد علا آ جاتا ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ توجہ کی، رحمت کی، پھر یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ اور جب تابہ الا، جیسے قرآن کی ایک آیت ہے فتوبوا الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، تو جب تابہ یا توبو کے بعد الا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے نے توبہ کی، بندے نے رجوع کیا اس کی طرف۔ تاب علی، اللہ کی رحمت ہوئی، تاب علی، بندے نے توجہ کی، بندے نے توبہ کی، بندے نے رجوع کیا۔ تو یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن الا اور علی کے فرق سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہے فتاب علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، اس پر رحمت کی، کیونکہ اللہ کی صفت ہے نا۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو واضح کیا، انہو، بے شک وہ، ہوا، وہی، التواب، الف لام کے ساتھ مزید اس لفظ کو خاص کر دیا، الذی، وہی ذات تو ہے، التواب، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو وہ کلمات سکھائے جو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی میں بھی اس کی رحمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم بہت ساری ایسی دعائیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں جو ہمیں روایات میں ملتی ہیں، اور سب سے اہم ذریعہ دعا کا اور معافی کا وہی دعائیں ہیں، اگرچہ ہم اپنی زبان میں بھی کرتے ہیں، لیکن جن دعاؤں کے ذریعے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے وہ یقیناً اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کے ذریعے اللہ کی رحمت کو طلب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کے متعلق مزید تفصیل کرتے ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر آدم نے کہا، اے میرے رب، کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر آدم نے کہا، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم نے کہا اے میرے رب کیا تیری رحمت تیرے غصے پر غالب نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ آدم نے کہا اگر میں توبہ کروں اور اپنی حالت درست کر لوں تو کیا مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ مستدرک حاکم۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اب یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ توبہ خالص ہونے کے اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ کیسے ہو خالص توبہ؟ پکی سچی توبہ۔ انسان کو اپنے گناہوں کے نقصان کا احساس ہو کہ میں نے کتنا بڑا نقصان کر لیا، اور وہ نقصان کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رحمت سے دوری، جنت میں نہ جانا، یہ سارے ہمارے لیے نقصان ہیں۔ اگر دنیاوی دیکھیں تو وہ بھی بے تحاشا۔ پھر دوسری چیز، اپنے گناہ پر ندامت، احساس ہو کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کتنی بڑی غلطی ہو گئی، اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، اور یہ غلطی میرے لیے مزید غلطیوں کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔ اور پھر تیسری چیز، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، یعنی اپنے گناہ سے اتنی کراہت محسوس ہو، وہ گناہ اتنا نفرت کا باعث ہو اس کے نزدیک کہ آئندہ پھر یہ کام نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ فتاب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرے گا کہ اس کو گناہ پر ندامت بھی ہے، گناہ کے نقصان کی فکر بھی ہے، اور اپنے گناہ سے نفرت بھی ہے، لہٰذا اس بندے کو رحمت کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ کے اثرات لازمی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں سزا ملے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سزا نہ ملے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا اختیار ہے، چاہے تو وہ گناہ کی سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے بچتا رہے، اس کے نقصان سے ڈرتا رہے، ہمیشہ اللہ کی رحمت کا طالب رہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتا رہے، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ میں شرمندگی محسوس کرے، اس کو احساس ندامت ہو، اپنے گناہ سے نفرت کرے، اپنے گناہ کے نقصان سے ڈرے، اللہ کو راضی کرے، توبہ تلافی کرتا رہے، ان کلمات کا سہارا لے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں سکھائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔